Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Salim Yusuf, and today it is my lecture number 6. It is my lecture number 6 for the students of BS English 4th semester, and in this lecture I shall finish the topic finding meanings, and a new topic essay writing shall be introduced. स्टूडेंट्स आज मेरा ये लेक्चर नंबर 6 है आप लोगों के लिए। इस लेक्चर में मैं अपना पुराना टॉपिक डिटर्मिनिंग मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स इसको क्लोज करूँगा और एक नया टॉपिक ऐसे राइटिंग आपके लिए शुरू किया जाएगा। तो आइए अल्लाह के पाक नाम से अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डिटर्मिनिंग मीनिंग्स में इसमें आज हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैं मुख्तसर आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि पुरानी सिचुएशन याद आ जाए और बात को समझना आसान हो जाए। कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या है कि जब एक शख्स कोई किताब पढ़ रहा है, कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है, किसी लाइन पर है, तो उस पैराग्राफ की सिचुएशन, उस लाइन की सिचुएशन को देखते हुए हम वर्ड्स के मीनिंग्स को समझते हैं। कोई एक लफ्ज़ जिसका मतलब हमें समझ नहीं आया, उस लफ्ज़ से पहले और बाद वाले लफ्ज़ के मतलब को समझते हुए, पूरे पैराग्राफ की सिचुएशन को समझते हुए हम उस एक लफ्ज़ का मतलब समझने की कोशिश करते हैं जो एक लफ्ज़ हमारे लिए नया है या जिसका मतलब हमें नहीं आता। ये कॉन्टेक्स्ट क्लू कहलाता है। ये बात हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी। When attempting to decipher the meaning of a new word, it is often useful to look at what comes before and after that word. The surrounding words can give readers helpful context clue about the meaning and structure of the new word as well as how it is used. तो ये हमने पढ़ा कि एक लफ्ज़ का मतलब अगर समझ ना आता हो तो इससे पहले और बाद वाले लफ्ज़ के मतलब पर गौर कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आर ऑफन आस्क्ड टू यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू फिगर आउट अ वर्ड्स मीनिंग, और स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो कॉन्टेक्स्ट क्लू को इस्तेमाल करें लफ्ज़ों के मतलब को समझने के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने से स्टूडेंट्स बिकम आर्म्ड विद एन इन्वेंट्री ऑफ वेज, तालिब इल्मों के पास एक तरीक़ाकार आ जाता है टू असेस अननोन वर्ड्स टू हेल्प गेन आ डीपर मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, और इस तरह से उनको नामालूम लफ्ज़ों के मतलब समझ आते हैं और टेक्स्ट से मुतल्लिक उनका मुतालिया और गहरा हो जाता है। द फॉलोइंग आर डिवाइसेस दैट ऑथर्स यूज टू इनकॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट क्लूज इनटू देयर राइटिंग्स, और ऑथर मंदरजा झैल अंदाज इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग में कॉन्टेक्स्ट क्लूज शामिल करने के लिए। यानी राइटर्स जब तहरीर लिख रहे होते हैं, उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है तो राइटर्स की अपनी कोशिश होती है कि उस लफ्ज़ से मुतल्लिक कुछ एक क्लू, एक इशारा दे दिया जाए ताकि उनकी तहरीर पढ़ने वाले के समझ में आए और उनकी तहरीर रूखी फीकी और बेमायनी ना हो जाए, या फिर लोग इसको मुश्किल समझकर रिजेक्ट ना कर दें, छोड़ ना दें। लिहाजा राइटर ख़ुद से अपने रीडर्स का ख्याल करता है और उनको लफ्ज़ों का मतलब खुद समझाता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लू में पहली चीज़ आती है जी वर्ड्स पार्ट। एक लफ्ज़ के हिस्से होते हैं। ब्रेक डाउन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्ड, रूट वर्ड, prefixes and suffixes to figure out what it means. Some words have prefix only reread, a suffix only rereading. इसकी बेहतर समझ के लिए मैं इसको पहले की तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ।
تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ایک لفظ کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. اگر ایک لفظ کو اس کے پارٹس کے مطابق علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، ایک لفظ کے حصے ٹکڑے کر دیے جائیں، تو روٹ ورڈ کو سمجھ کر ہم مطلب کو سمجھ سکتے ہیں. اب اس لائن میں کہا گیا تھا کہ بعض وقت کسی ایک لفظ میں صرف ایک پریفکس ہوتا ہے، جیسے ری پری فکس ہے. پری مطلب پہلے آنے والا ہو، اور ریڈنگ میں آئی این جی سی فکس ہے. کسی لفظ میں صرف سی فکس ہوتا ہے، کسی میں صرف پری فکس ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بوتھ پریفکس اینڈ سفکس پری ریڈنگ combination understandable اور neither read etc. تو اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لفظ کا مطلب سمجھنا ہو تو لفظ کو اس کے پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیجیے، اور پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں، وہ پری فکس ہوتا ہے، وہ سفکس ہوتا ہے. دوسرا ہے جی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن. لک فار اے ڈیفینیشن اور این ایکسپلینیشن آف این unfamiliar word within the sentence. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک رائٹر ایک مشکل لفظ اگر استعمال کرتا ہے تو اس سے اگلے ہی لفظ میں اس لفظ کی ایکسپلینیشن، اس لفظ کی ڈیفینیشن استعمال کر دی جاتی ہے، جس کی اگزامپل نیچے والے سینٹینس میں ہے. ایک لفظ ہے ڈسکریمنیشن اور انفیئر ٹارگیٹنگ. ایک سینٹینس چل رہا تھا کسی ناول میں. سپوز کہ آپ ایک کتاب ایک ناول پڑھ رہے ہیں، اس ناول میں ایک فقرہ ہے، وہ فقرہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نے پڑھا کہ ڈسکریمنیشن اور unfairly targeting one or more groups by those who perceive themselves to be superior can cause distress. تو لفظ ڈسکریمنیشن کا مطلب سمجھ نہیں آیا. رائٹر نے لفظ ڈسکریمنیشن کے لیے ایک ہنٹ دیا آگے. رائٹر لکھتا ہے unfamiliarly targeting one or more groups. Discrimination unfamiliarly targeting unfairly بےایمانی کے ساتھ ناجائز انداز میں ٹارگٹ کرنا، نشانہ بنانا. یہ کس کا مطلب ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن کا مطلب ہے. یہ دو لفظ unfairly targeting اس کی ڈیفینیشن ہے یا اس کی ایکسپلینیشن ہے. تو رائٹر خود آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے لفظ کا مطلب سمجھنے کے لیے. اسی طرح سے ایک دوسری مثال لفظ vulnerable ہے. سپوز یہ پورا فقرہ آپ نے کہیں پر پڑھا کہ vulnerable people are often times in need of protection under certain laws. کہ vulnerable people، vulnerable مطلب ہوتا ہے قابل حملہ، وہ جس پر حملہ ہو جائے، وہ جو کمزور ہو. تو کہا گیا کہ کمزور لوگ اکثر پروٹیکشن کی ضرورت میں ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. اچھا جی، vulnerable people اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیپل often times in need of protection. وہ لوگ جن کو اکثر پروٹیکشن کی، تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ vulnerable ہیں، وہ قابل حملہ ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ رائٹر خود ایک اشارہ دیتا ہے لفظ کا مطلب سمجھنے کے لیے. اس طرح سے جب آپ کسی لفظ سے اگلے ہی لفظ میں اس کی کوئی ڈیفینیشن، اس کی کوئی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کے کانٹیکس میں کلیو، ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. اب اسی طرح سے سینونیم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظوں کے مطلب کو سمجھنے کے لیے. words next to the unknown word can be a clue that there is a synonym. ایک لفظ جو کہ ان نون ہے آپ کے لیے، اس سے اگلا ہی لفظ اس کا سینونیم، اس کا ہم معنی لفظ ہو سکتا ہے. اس کی اگزامپل میں دیکھیے گا ڈسکریمنیشن اور بائس. اب اس میں میں نے دو لفظوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ڈسکریمنیشن وہ لفظ ہے جو کہ ان نون ہے، اس کو میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے. اور بائس اس کا سینونیم بن سکتا ہے، بائس کو میں نے گرین سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو ڈسکریمنیشن اور بائس کین کاز ڈسٹریس ٹورڈز دا ٹارگیٹ گروپ. تو اس کو بھی وہی مطلب بنا، ترجمہ میں نہیں پڑھ رہا اس فقرے کا. نیکسٹ ہے جی ایگزامپل. کوئی مثال پیش کی جاتی ہے، اگر کہ لفظ مشکل استعمال ہو جاتا ہے تو اس لفظ کی وضاحت کے لیے فوراً ہی اس کی مثال پیش کی جاتی ہے. Providing examples of the unknown word can give reader a clue to meaning. جب کوئی unknown لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطلب سے متعلق ایک مثال پیش کر کے رائٹر ایک کلیو، ایک اشارہ دے دیتا ہے. مثلا vulnerable people are
such as young, children and elderly or handicapped. अब वुलनरेबल की मिसाल पेश की कि भाई वुलनरेबल पीपल कौन से होते हैं, कमज़ोर लोग, काबिल हमला लोग कौन से होते हैं, यंग चिल्ड्रन छोटी उम्र के बच्चे, एल्डरली बुजुर्ग, हैंडीकैप या फिर अपाहज लोग. इंडिविजुअल्स नीड अटेंशन एंड लव, उनको तवज्जो की ज़रूरत होती है. ये एक और तरीक़ाकार है जो कि राइटर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी किताब में पढ़ने वालों को मुश्किल अल्फाज के मतलब समझाने के लिए, उनकी मुश्किल को आसान करने के लिए. अब ये पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपने जहन का इस्तेमाल किस तरह से करता है, अपने जहन को एक्टिव रखता है पढ़ने के दौरान या नहीं. नेक्स्ट आ जाता है जी एंटोनिम कॉन्ट्रास्ट. एंटोनिम उलट अल्फाज. Opposite information about the unknown word can be a clue to guess its meaning. एक मुश्किल लफ्ज़ का मतलब समझने के लिए उससे अगले ही लफ्ज़ में अपोजिट मीनिंग भी इस्तेमाल हो सकते हैं. सच एज अनलाइक रेफर्स टू अपोजिट. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा कि डिस्क्रिमिनेशन एज अपोज टू फेयरनेस. डिस्क्रिमिनेशन जो कि फेयरनेस के उलट होती है. फेयरनेस क्या है? ईमानदारी, साफ खरापन. तो जब एक रीडर एक सेंटेंस पढ़ रहा है किसी नॉवल में, किसी अफसाने में, और वहाँ उसने लफ्ज़ डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा और आगे लिखा था एज अपोज टू फेयरनेस, जो कि फेयरनेस का उलट है. अब अगर पढ़ने वाले को डिस्क्रिमिनेशन का मतलब नहीं पता तो फेयरनेस को तो मतलब उसको पता होगा. और साथ ही लिखा गया एज अपोज टू फेयरनेस की वो चीज़ जो कि फेयरनेस के उलट है, वो क्या है? वो डिस्क्रिमिनेशन है. तो फेयरनेस का मतलब अगर उसको पता है तो डिस्क्रिमिनेशन आज खुद पता चल जाता है. फॉर ऑल पीपल कैन हैव डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन अ टारगेट ग्रुप. नेक्स्ट आ जाते हैं जी एनोलॉजी. कंपैरिजन ऑफ द वर्ड हेल्प टू डिटरमिन व्हाट इट मींस. एनोलॉजी मतलब कंपैरिजन है. तो एक लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ से कंपेयर करके भी हम उसका मतलब जान सकते हैं. जिसके वुलनरेबल पीपल कैन बी लाइक फ्रेजाइल. लाइक फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, नफीस. तो वुलनरेबल का एनालिसिस क्या है? फ्रेजाइल एक तरह से सिनोनिम है ये. लाइक फ्रेजाइल ग्लास इन नीड ऑफ केयर एंड अटेंशन. ओके, इस फिक्र में वुलनरेबल पीपल को कंपेयर किया गया किसके साथ? फ्रेजाइल ग्लास, एक नाजुक शीशे के साथ. तो अगर एक शख्स को वुलनरेबल का मतलब नहीं मालूम तो फ्रेजाइल ग्लास का तो उसको मतलब पता है. तो जब ये एक फ्रेज बनाया गया लाइक फ्रेजाइल पीपल, के वुलनरेबल पीपल कैसे होते हैं? लाइक फ्रेजाइल ग्लास, वो एक नाजुक गिलास जैसे होते हैं. तो यहाँ से एक गेस मिल जाता है पढ़ने वाले को कि फ्रेजाइल ग्लास जैसे यानी नाजुक लोग, उनके लिए लफ्ज़ वुलनरेबल इस्तेमाल किया गया है. उसके बाद आखिरी एक कॉन्टेक्स्ट क्लू, एक हिंट पढ़ने वालों के लिए, वो है जी अपोजिट. अपोजिट ए से शुरू हो रहा है, इसका मतलब होता है मौजू, मुनासिब, रीजनेबल, टू द पॉइंट. अगर ओ से शुरू हो तो इसका मतलब होता है मुखालिफ, उलट. लुक फॉर द grammatical structure of opposite which can provide a definition, synonym or example. Look for the grammatical structure of opposite. कहा गया कि अगर एक लफ्ज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा तो उसका जो अपोजिट ग्रामेटिक स्ट्रक्चर हो सकता है उसको तलाश करें. विच कैन प्रोवाइड अ डेफिनेशन, सिनोनिम और एग्जांपल. वहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन, इसका एक सिनोनिम, इसकी एक मिसाल मिल जाएगी. डिस्क्रिमिनेशन, द एक्ट ऑफ शोइंग बाइस. अब ये सेंटेंस मिसाल के तौर पर इसी तरह से लिखा हुआ था पैराग्राफ में कि डिस्क्रिमिनेशन द एक्ट ऑफ शोइंग बाइस टू वन ग्रुप. डिस्क्रिमिनेशन क्या है? किसी एक ग्रुप के साथ बाइस, तंग नजरी, तासुब करना, कैन हैव डैमेजिंग इफेक्ट. इसके असरात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं. अच्छा जी, तो ये 7 तरीक़ाकार थे जिसके ज़रिए से हम एक अननोन लफ्ज़ का मतलब तलाश कर सकते हैं. अब इनसे मुतलिक लिखता है राइटर कि वंस स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट क्लू दे कैन यूज़ इट व्हेन स्पीकिंग एंड विद इन देयर राइटिंग. They can use it while speaking. WHILE.
while speaking and within their writing. تو اگر طالب علموں کو کانٹیکسٹ کلیو کے ذریعے سے لفظوں کا مطلب تلاش کرنا پتہ چل جائے تو اس کو اپنی رائٹنگ میں اپنی اسپیکنگ میں دونوں جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے، میننگز کو سمجھنے کا، ایک نئی ٹیکسٹ کو پڑھنے کا کام۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس آج ہم اس لیکچر میں بفضل خدا اپنا ایک ٹاپک ڈیٹیکٹنگ میننگز، لفظوں کے مطلب تلاش کرنے والا ٹاپک ہم نے آج کمپلیٹ کیا۔ اور نہیں جی، اس میں بھی لائبریری ریسورسز موجود ہیں، یہ بھی میں جلدی سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لائبریری ریسورسز انفیکٹ ریسرچ میں آ جاتے ہیں، جب آپ کو بڑے پیمانے پر ریسرچ کرنی ہے۔ لائبریری ریسورسز صرف ایک لفظ کے مطلب کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ایک پورا ٹاپک ریسرچ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کے سلیبس میں لائبریری ریسورسز لکھا ہوا ہے، یعنی جو کورس آؤٹ لائن مجھے ملی ہے یونیورسٹی کی طرف سے، اس میں لائبریری ریسورسز کو اسی ٹاپک کا حصہ بنایا گیا ہے، لہٰذا میں اس کو اسی کے ساتھ ملا کر پڑھا رہا ہوں۔ دا موسٹ ویل اسٹیبلشڈ وے آف فائنڈنگ ریسرچ ٹو سپورٹ یور آئیڈیاز از ٹو یوز دا لائبریری۔ کہا گیا کہ اگر آپ کو اپنی ریسرچ کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے لائبریری۔ however many students see the library and its resources as intimidating مطلب ہوتا ہے خوف زدہ کرنے والا، and are anxious about how they will manage in such an environment۔ تو طالب علم اس معاملے میں بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اس سب کچھ کو، یعنی لائبریری جانا، وہاں سے کتاب ایشو کروانا، پڑھنا، پھر واپس کرنا، سب کچھ کو کیسے مینج کریں گے۔ ڈونٹ لیٹ اینی اینزائٹی کیپ یو فرام ایکسپلورنگ آل دیٹ دا لائبریری ہیز ٹو آفر۔ لیکن رائٹر ہمیں انکریج کرتا ہے کہ مشکلات سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ لائبریری ریسورسز کا ہمیں بھرپور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جو لائبریریز ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے نعمت رحمت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ موسٹ لائبریریز کنٹین ایٹ لیسٹ 3 پرائمری ریسورسز فار انفارمیشن، اور کسی بھی لائبریری میں 3 ذرائع ہوتے ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے۔ نمبر 1 بکس، اس کے بعد پیریوڈیکلس، اس میں نیوز پیپرز بھی شامل ہیں، فل ٹیکسٹ ڈیٹا بیس۔ تو جب آپ لائبریری کے ریسورسز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں نیوز پیپر کا ذکر بھی ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتی ہیں جی بکس۔ جب آپ لائبریری کا رخ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ لائبریری کا رخ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ مواد چاہیے، کسی لفظ کا مطلب چاہیے، تو لائبریری میں جیسے ہی لفظ لائبریری ذہن میں آتا ہے، بکس شیلفز، کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کا منظر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو لائبریری میں بیسک چیز کیا ہے؟ بکس ہیں۔ بکس آر این Books are an excellent place to gain general knowledge. They contain comprehensive investigation of a subject in which authors can convey substantial amount of information because they are not constrained by a strict page count۔ تو کہا گیا کہ کتابیں بہترین وسیلہ ہے، ذریعہ ہے آپ کے پاس انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ کتاب لکھنے والا ایک رائٹر کسی بھی ٹاپک سے متعلق تفصیل بیان کرتا ہے، کھل کر لکھتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ اس کو اتنے پیجز لکھنا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں لکھ سکتا، ایسی کوئی پابندی اس پر نہیں ہوتی۔ یو شوڈ بی ایبل ٹو گو ٹو دا لائبریریز ویب سائٹ اینڈ سمپلی سرچ فار یور ٹاپک۔ کہا گیا کہ اب آپ کو صرف لائبریری کی ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے اور وہاں سے آپ اپنے ٹاپک سے متعلق اپنے ٹاپک پر کلک کرنا ہے۔ دا انڈیکس ول پرووائڈ دا titles, authors and other publications information for each book، اور وہاں پر آپ کو ہر ایک کتاب سے متعلق یا ٹاپک سے متعلق معلومات مل جائیں گی۔ تو جب آپ ایک لائبریری کے لنک پر کلک کرتے ہیں، اس کے انڈیکس پر کلک کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اپنے ٹاپک سے متعلق معلومات 3 طرح سے ملتی ہیں۔ ایک تو ٹاپک وائز لسٹ آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، دوسرا آتھرز کی لسٹ کھل جاتی ہے۔ کسی بھی ایک ٹاپک کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے، سپوز اے بی سی آپ کا ٹاپک ہے، تو اے بی سی سے ریلیٹڈ سپوز فرض کی ہوئی بات ہے، اے بی سی وہ انگلش الفابیٹس والی اے بی سی نہیں، آپ کا ٹاپک کا نام ہے اے بی سی ٹاپک، تو
اس ٹاپک سے ملتے جلتے جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے پہلے تو ان کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر اس اے بی سی ٹاپک پر جتنے رائٹرز نے کام کیا ہے لکھا ہے ان کے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس ٹاپک سے متعلق جتنی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں ان کتابوں کے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو آپ آتھر وائز، ٹاپک وائز، بک وائز جیسے چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو اب لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، آن لائن آپ ای بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پیریوڈیکلس سیکنڈ چیز آ جاتی ہے۔ پیریوڈیکلس میں میگزینس، نیوز پیپرز سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پیریوڈیکلس کیا ہوتے ہیں آئیے اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ بکس آر comprehensive but they can take year to get published. This means that the material in book is often at least a year old by the time of its publication date. If your speech depends on more recent information, you should turn to periodicals. بڑی پتہ کی بات کہی گئی کہ کتابوں میں بلا شبہ انفارمیشن معلومات ہوتی ہے، لیکن ایک کتاب کو لکھنا پھر اس کو پروف ریڈنگ کے بعد پبلش کروانا، اس میں کم و بیش 1 سال تو لگ ہی جاتا ہے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ لہٰذا جب ایک لیٹسٹ کتاب آپ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو اس میں موجود معلومات، اس میں لکھی ہوئی انفارمیشن کم از کم 1 سال پرانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن چاہیے تو پھر بکس کی بجائے پیریوڈیکلس کی طرف آ جائیے، کیونکہ پیریوڈیکلس میں وہ چیزیں ہیں جو کہ ہفتہ وار یا ماہانہ بیسس پر شائع ہوتی ہیں۔ پیریوڈیکلس انکلوڈ magazines, newspapers, journals and other publications printed at periodical intervals. کیونکہ یہ ساری چیزیں جن کا نام لیا گیا ہے، نیوز پیپر اخبار تو روزانہ شائع ہوتا ہے، جرنلس اینڈ ادر پبلیکیشنز، جرنلس ہفتہ وار بھی ہوتے ہیں، ماہانہ 3 ماہ بعد بھی پبلش ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی طرف رجوع کیجیے۔ دیز پبلیکیشنز میں اپیئر ویکلی، منتھلی اور کوارٹرلی، کیونکہ یہ چیزیں ویکلی ہر ہفتے میں، منتھلی ہر مہینے بعد، کوارٹرلی ہر 15 دن بعد شائع ہوتی ہیں۔ ٹو اپڈیٹ دا ریسرچ ان گیون فیلڈ، کسی ایک فیلڈ سے متعلق ایچ پیریوڈیکل ول آفر آ ویرائٹی آف آرٹیکلس، ہر ایک پیریوڈیکل میں کچھ ایک ویرائٹی ہوتی ہے آرٹیکلس کی ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک سبجیکٹ ایریا، کسی بھی ایریا سے متعلق۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو کہ آپ کو لائبریریز سے ملتی ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنے ٹاپک سے متعلق ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے فل ٹیکسٹ ڈیٹا بیس۔ ڈیٹا بیس جس کا تعلق کمپیوٹر سے ہے۔ کسی زمانے میں آپ کو لائبریری جانا پڑتا تھا، لائبریری جا کر اس کی کیٹلاگ تلاش کر کے اس میں سے کتاب کا نام، اس کے آتھر کا نام ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور کئی کئی منٹ تک کیٹلاگ کے سامنے، ایک الماری کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سر کھپانا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ کام آپ کے لیے بہت آسان کر دیے گئے۔ پہلے تو آپ کو لائبریری جانا ہی نہیں پڑتا، انٹرنیٹ پر سب کچھ دستیاب ہے، پھر انٹرنیٹ پر ہی آپ اپنی ای بک ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو فل ٹیکسٹ ڈیٹا بیس میں کہا گیا کہ رادر دین سرچنگ فار اے پرنٹ کاپی آف دا لیٹسٹ پیریوڈیکل، مینی پیپل ناؤ فائنڈ آرٹیکلس آن دا computer using specialized electronic database that contain the full text of periodicals۔ اب کہا گیا کہ آپ کو اپنے مطلب کے رسالہ جات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ پر ہر ایک ٹاپک سے متعلق، ہر ایک سبجیکٹ سے متعلق پیریوڈیکلز آپ کو ترتیب سے مل جاتے ہیں۔ موسٹ اسکول لائبریریز سبسکرائب ٹو اے ویرائٹی آف ڈیٹا بیس وچ compile articles from journals within a particular specialization, industry اور field۔ اسکولس نے لائبریریز کے ساتھ، اسکول کی لائبریریز نے مختلف لنکس بنا رکھے ہوتے ہیں مختلف ڈیٹا بیسز کے ساتھ، جس میں مختلف طرح کے جرنلس ہوتے ہیں، جیسے سائنس سے متعلق، فزکس، کیمسٹری سے متعلق، میتھمیٹکس سے متعلق ایٹسیٹرا۔ لائبریریز ٹینڈس ٹو organize links to these databases on their website۔ Full text database allow you access to the citations, abstracts and articles in the journals they index. However, they sometimes limit access to the full text of articles that were published within a certain date range۔
تو کہا گیا کہ ان ڈیٹا بیسز کو استعمال کر کے کسی اسکول کالج یا یونیورسٹی کی لائبریری کو استعمال کر کے آپ کے پاس کچھ ایسے آرٹیکلس کچھ ایسے جرنلز تک اسیس ہوتی ہے جس میں آپ کے مطلب کے ایسیز یا ٹاپکس آپ کو مل جاتے ہیں. ہاں چند ایک جرنلز ایسے ہوتے ہیں جن کی اسیس بین ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے پبلش کیے گئے ہیں، چند دن پہلے پبلش کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کو پڑھنے کے لیے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ان کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. ہاں جنہیں پبلش ہوئے کچھ عرصہ ہو چکا ہے وہ فریلی اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد سرچ انجن ایک بڑی اہم چیز ہے جناب، لیٹسٹ چیز ہے لائبریریز کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے. جب آپ انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرچ انجن استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب سرچ انجن کیا ہوتے ہیں؟ یہ کچھ سافٹ ویئرس ہیں جو کہ آپ کو آپ کے مطلب کی ویب سائٹ تک لے جاتے ہیں. ان میں گوگل سرچ بہترین سرچ انجن خیال کیا جاتا ہے. تو آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں. A search engine can be your most important resource when attempting to locate information on the internet. جب آپ کو انفارمیشن انٹرنیٹ سے تلاش کرنی ہے تو اس میں سرچ انجن بہترین چیز ہے. سرچ انجن allow you to type in the topic you are interested in and narrow the possible result. جس ٹاپک کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق ریسرچ کو بہت نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ سرچ انجن. سم آف دا موسٹ پاپولر سرچ انجنس انکلوڈ گوگل، بنگ، یاہو. بنگ ایک سرچ انجن کا نام ہے جناب، اس میں بی کیپٹل کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. یاہو اینڈ آسک یہ سب کیا ہے جی؟ یہ سرچ انجنس ہیں. These sites provide a box for you to type a topic, phrase اور question. کہا گیا کہ یہ سائٹس آپ کو ایک باکس پرووائڈ کرتے ہیں جس میں آپ ٹائپ کرتے ہیں اس سائٹ کا نام یا اس ٹاپک کا نام جس کی آپ کو تلاش ہے. یہاں پر باکس سے مراد سرچ بار ہے جہاں پر آپ اپنے ٹاپک کا نام لکھ کر ٹائپ کر کے پھر انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں. اینڈ دے یوز سافٹ ویئر ٹو اسکین دیئر انڈیکس آف existing interest context to find the list most relevant to your search. جب آپ انٹر کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ سرچ انجن اپنے پاس موجود ڈیٹا بیس کو کیٹلاگ کو چیک کرتا ہے اور آپ کے مطلب کا ٹاپک یا اس سے ملتا جلتا اس سے ریلیٹڈ ٹاپک اسکرین پر پیش کر دیا جاتا ہے. تو اب ہم نے صحیح معنوں میں اپنا ٹاپک ختم کیا جی، فائنڈنگ میننگس کا، ریسرچ کلیوز کا. اگلا ہمارا ٹاپک ہے ایسے رائٹنگ. ایسے رائٹنگ بڑی اہم چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ اسکول لیول سے آپ ایسیز لکھتے چلے آ رہے ہیں اور یونیورسٹی لیول تک کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ایسیز لکھنا پڑتے ہیں، پڑھنا پڑتے ہیں، ان سے نجات حاصل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اپنے گزشتہ کسی ایک سمیسٹر میں آپ نے بیکن ایسیز پڑھے ہوں گے، فرانسس بیکن کے ایسیز پڑھے تھے. اس طرح سے ایسیز کسی نہ کسی صورت میں ہر لیول پر اسٹوڈنٹ لائف میں ہر لیول پر آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو ایسیز کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا ٹائپس ہیں، ان کو کیسے لکھا جاتا ہے، آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو آئیے اپنا یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں. این ایسے از اے بریف composition which aims at providing information on a given topic. ایسے کیا ہے؟ کمپوزیشن ہے جو کہ کسی خاص ٹاپک سے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرتی ہے. The Oxford Dictionary defines essays as a short piece of writing. آکسفورڈ ڈکشنری میں ایسے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک شارٹ پیس آف رائٹنگ ہے آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ، کسی خاص سبجیکٹ سے متعلق. ایلڈوس ہکسلے یہ ایک رائٹر کا نام تھا، یہ بھی ایسے رائٹر تھے، ایسیز لکھا کرتا تھا. اور ہو سکتا ہے آپ نے اپنے کسی سمیسٹر میں ہکسلے کو بھی پڑھا ہو کیونکہ بہت پاپولر ایسیسٹ ہے اور اس کے ایسیز کو اسٹوڈنٹس کے کورس میں نصاب میں شامل کیا جاتا ہے. ڈیفائنس ایسے ایز اے لٹریری ڈیوائس سیئنگ آلموسٹ ایوری تھنگ اباؤٹ اینی تھنگ. تو ایلڈوس ہکسلے کہتا ہے کہ ایسے کیا ہے، ایک لٹریری ڈیوائس ہے، ادب کے شعبے میں استعمال ہونے والا ایک انداز ہے جو کہ کسی بھی ٹاپک سے متعلق سب کچھ کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو تھی دو ڈیفینیشنز ایسیز کی. ایسے رائٹنگ از این آرٹ. ون کین بیکم ایکسپرٹ ان ایسے رائٹنگ تھرو
practice. To be an effective essayist, one should be aware of करंट अफेयर्स. तो कहा गया कि ऐसे राइटिंग क्या है, ये एक आर्ट है, फन है, इसमें महारत हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको करंट अफेयर्स का, आजकल के हालात का इल्म हो. वन शुड हैव एबिलिटी टू ब्रूड ओवर इवेंट्स. हमारे पास एबिलिटी, सलाहियत होनी चाहिए, हम इवेंट्स, मामलात पर सोचें. एक्सटेंसिव स्टडी इज़ इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है लाजमी, ज़रूरी फॉर ऐसे राइटिंग. और वो शख्स जो कि ऐसे राइटर बनना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी स्टडीज़ बड़ी एक्सटेंसिव हो, उसने बड़े पैमाने पर मुतालिया कर रखा हो. ऐसे ऑक्यूपाई आ प्रोमिनेंट प्लेस इन ऑल एग्जामिनेशन सिस्टम. अब ये वो चीज़ है जो कि आपके काम की है, और इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं. जब मैंने मिड टर्म के पेपर बनाए थे, आपका पेपर तो खैर मैंने सेट नहीं किया था, जब मैंने किसी दूसरी क्लास का मिड टर्म का पेपर बनाया था, उनके टॉपिक में ये, उनके सिलेबस में ऐसे राइटिंग का टॉपिक था, तो वहाँ मैंने ये लाइन ऑब्जेक्टिव में सेट की थी कि ऐसे ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन ऑल डैश सिस्टम्स. कौन से सिस्टम्स? एग्जामिनेशन सिस्टम. वेयर द ऑब्जेक्ट इज टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी इन कंपोजिशन. तो वो एग्जामिनेशन सिस्टम जहाँ पर मकसद होता है तालिब इल्म की कंपोजिशन एबिलिटी को चेक करना, यानी एक तालिब इल्म कितना लिख सकता है. जब ये सलाहियत चेक करनी हो तो उस तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम में एसेज ज़रूर शामिल होते हैं. और वो सिस्टम हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है जहाँ पर एक सवाल के जवाब के लिए 6-6 8-8 सफ़े भरना पड़ते थे. मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिस दौर में मैं पढ़ा करता था. इट इज़ ऑल्सो एन excellent means to judge the knowledge of a student about a given topic. Essay writing enjoys a prominent position in competitive exam in Pakistan. कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत अहम चीज़ है ये. पाकिस्तान में जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे CSS और PCS वगैरह, उनमें भी ऐसे राइटिंग बड़ी अहम चीज़ समझी जाती है. स्टूडेंट्स फाइट शाई ऑफ राइटिंग एसेस. लेकिन तालिब इल्म ऐसे राइटिंग से डरते हैं, कतराते हैं. दे फाइंड द होल बिजनेस इट्सम तकलीफ दे. हाउएवर, extensive studies and a little practice of writing and familiarity with the rules of grammar can make a student perfect essay writer. Following steps should be taken to write टू राइट अ गुड ऐसे. तो इस पैराग्राफ में कहा गया कि तालिब इल्म ऐसे राइटिंग से बड़ा कतराते हैं, डरते हैं. लेकिन क्या है कि अगर ग्रामर के रूल्स आते हों, एक तालिब इल्म ने वसी पैमाने पर टॉपिक्स को पढ़ रखा हो, तो फिर वो ऐसे राइटिंग कर सकता है. मंदरजा झैल पॉइंट्स को आपको नज़म में रखना होगा. अगर ये पॉइंट्स आपके जहन में रहते हैं तो आप एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं. तो अब हम इन टॉपिक्स की तरफ आते हैं जो कि ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. इसमें सबसे पहले आ जाता है जिस सब्जेक्ट. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऐसे राइटिंग इज़ टू चूज़ अ सब्जेक्ट. पहली चीज़ आपके लिए ये है कि आप एक अच्छा सा सब्जेक्ट तलाश करें. द सब्जेक्ट शुड बी सच एज वी नो a lot about, so that we could satisfy the reader through convincing डिटेल्स एंड आर्गूमेंट. कहा गया कि मजमून लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि हम किस सब्जेक्ट पर मजमून लिखेंगे, हमारा टॉपिक क्या होगा. और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब हमारी स्टडीज़ एक्सटेंसिव स्टडीज़ हो, हमने बड़े पैमाने पर पढ़ रखा हो, ताकि हम दलील देकर, तफसील देकर अपने पढ़ने वाले को सेटिस्फाई कर सकें, उसको समझा सकें, अपनी बात से कायल कर सकें कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है. दूसरी चीज़ आ जाती है जी आउटलाइन. ऐसे इसकी आउटलाइंस, उसका एक एक्सरेज होती हैं. आफ्टर सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट वी शुड मेक एन आउटलाइन. एन आउटलाइन इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर एन essay एज ब्लूप्रिंट इज टू एन आर्किटेक्ट. कहा गया कि जब आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है तो अब इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक से मतलब ज़रा आउटलाइंस बना लीजिए, क्योंकि एक मजमून में आउटलाइंस बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी होती हैं जैसे कि किसी आर्किटेक्ट के लिए काम शुरू करने से पहले उसका नक्शा बनाना ज़रूरी होता है. प्री डिफाइंड आउटलाइंस
آؤٹ لائن کیپس دا رائٹر آن ٹریک اینڈ ہی ڈز ناٹ بیٹ اباؤٹ دا بش. کیونکہ جب آپ وقت سے پہلے آؤٹ لائنس بنا لیتے ہیں پھر اس آؤٹ لائن کے مطابق مضمون لکھتے ہیں تو پھر آپ راہ سے بھٹک نہیں جاتے. سملرلی اٹ گیوس دا ریڈر اے گلمپس آف دا ٹاپک ہی از گوئنگ ٹو اسٹڈی ان ڈیٹیل. اور یہ آؤٹ لائنس مضمون پڑھنے والے کو بھی پورے مضمون کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں. اب آؤٹ لائن کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. مضمون لکھنے سے پہلے ٹاپک لکھا جاتا ہے، سب سے اوپر صفحے پہ سب سے اوپر ٹاپک لکھا جاتا ہے. اس کے بعد سنٹینسز کی صورت میں 1 2 3 کی ترتیب سے سنٹینسز کی صورت میں، پیراگراف نہیں، سنٹینس آفٹر سنٹینس، ایک کے بعد ایک فقرہ لائن چھوڑ چھوڑ کر اپنے مضمون میں استعمال ہونے والے تمام تر پوائنٹس کو بیان کیا جاتا ہے. کہ مثلا پہلے پیراگراف میں انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن آف دا ٹاپک، اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف یور ٹاپک، میں مثال دے کر بیان کر رہا ہوں. اس طرح سے آپ ایک سینٹینس بناتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اٹس امپورٹنس، چوتھے نمبر پہ آ گیا اٹس نیگیٹو ایسپیکٹس، اس کے برے اثرات کیا ہیں. پانچویں نمبر پہ کنکلوژن آ جاتا ہے یا سجیشن آ جاتا ہے پانچویں نمبر پہ. چھٹے نمبر پہ آپ کنکلوژن لکھ سکتے ہیں. اس طرح سے آؤٹ لائنس لکھ دی جاتی ہیں. جب یہ آؤٹ لائن سیٹ کر لی جاتی ہیں تو مضمون لکھنے والے کو آسانی ہوتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں 2 صفحے لکھ چکا ہوں تو میں نے 2 یا 3 پوائنٹس کور کر دیے ہیں. مضمون پڑھنے والا آؤٹ لائن پڑھ کر اندازہ کر لیتا ہے کہ کیا اس مضمون میں اس کے مطلب کی چیز ہے، اس کو یہ مضمون پڑھنا چاہیے یا نہیں. اس طرح سے مضمون کو کنسٹرکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا میں یہ لیکچر یہاں پہ بریک کر رہا ہوں. یہیں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور کل کے اس لیکچر میں کوشش کروں گا کہ ایسے رائٹنگ کو کمپلیٹ کر دوں. تو کل تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.